دین نبی سے لیں، تشریح نبی کے صحابی سے پوچھیں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، صحابی سے تشریح پوچھنے کی ضرورت، نبی سے دین لو بات ختم. یہ درمیان میں صحابہ لانے کی وجہ سنو. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے احساس ہے تاریخ بدلی ہے، آپ کا وقت میں نیند نہ آ گئی ہو، ذرا غور کرنا. اہل سنت والجماعت دین نبی سے، تشریح نبی کے صحابی سے. کیا مطلب؟ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. کسی کو لکھ کے دے دو، وہ سننے والے سے پوچھے گا تو لکھا ہوا سمجھ آئے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ لکھا ہوا تو سمجھ آ جانا چاہیے. اچھا میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ادھر دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے. آپ لکھ دیں گھڑی. جو پڑھے گا اس کے ذہن میں چار مطلب آئیں گے کہ کون سی گھڑی. ایک ہے یہ گھڑی جس پر ٹائم نظر آتا ہے. ایک گھڑی اور ہے، بتاؤں کون سی؟ جب آپ حج پر جائیں، ابھی ان کا نمبر نہیں آیا، جب آپ حج پر جائیں، روضہ رسول کے سامنے ٹھہریں اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھیں. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. جب آپ واپس آئیں، کوئی پوچھے بھائی جان روضہ رسول پہ گئے تھے، کیسا لگا؟ تو مؤمن جواب دے گا بھائی وہ عظیم گھڑی تھی جب میں حضور کے پاس گیا. کہے گا. اب آپ لکھیں گے لفظ گھڑی، ایک معنی ٹائم پیس، ایک معنی وقت. اب کون سی گھڑی؟ سنیں. ایک جو بھائی نے بتائی، بھائی اب تو سردیاں آ رہی ہیں، اگر گرمیاں آ رہی ہوں، بڑا گھڑا لینے کی بندے کے پاس وسعت اور توفیق نہ ہو، لیکن بندہ کہے گا بڑا گھڑا تو نہیں لیتا لیکن چھوٹی گھڑی لے لیتا ہوں. بتائیں اب لفظ گھڑی ہوگی کیا معنی کرو گے؟ ٹائم پیس، زمانہ، یا چھوٹا مٹکا؟ ایک اور معنی بھی ہے. مثلا ایک بندہ حدیث لکھ کے لے آیا، مولانا قاسمی صاحب کو دکھائی، مولانا نے دیکھا یہ جھوٹی بات ہے، لیکن اس بندے کو کسی نے جھوٹ بول کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا نے فرمایا بیٹا یہ گھڑی ہوئی بات ہے. کیا ہے؟ گھڑی ہوئی ہے، گھڑان تو ہے. اب گھڑی ہوئی بات کا معنی جھوٹ. اب لفظ ایک ہے گھڑی، مطلب کتنے ہیں؟ ٹائم پیس بھی مطلب ہے، زمانہ بھی مطلب ہے، چھوٹا مٹکا بھی مطلب ہے، جھوٹ بھی مطلب ہے. اب لفظ گھڑی لکھو تو کیا کہو گے؟ کیا معنی ہے؟ تو جب تک لکھے ہوئے کو جس نے جس سے سنا تھا وہ نہیں بتائے گا، مطلب سمجھ نہیں آئے گا. میں نے کہا ہمیں اہل سنت والجماعت دین نبی سے لیں گے، تشریح صحابی سے لیں گے کہ حضور بتانے والے ہیں، صحابہ سننے والے ہیں. ایک مثال اور دوں، اب سنیں. میں آپ کو کہتا ہوں پتہ ہے اسپیکر 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے کہیں گے بھئی یہ جو اسپیکر چل رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے اسپیکر کو نہیں کہہ رہا، سمجھا رہا ہوں. کوئی کہتے اسپیکر 2 نمبر ہے تو یہاں جلسے میں مراد یہی اسپیکر ہوگا. لیکن اگر قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو اور اسپیکر کرے 2 نمبری اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو جائیں اور فرمائے اسپیکر 2 نمبر ہے، دسو اتھے کیڑا اسپیکر مراد ہونے؟ بولیے ادھر کون سے اسپیکر مراد ہوگا؟ سارے کہیں گے وہ ایم این اے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ مراد. تو بھائی لفظ ادھر اسپیکر بولیں معنی اور ہے، ادھر اسپیکر بولیں معنی اور ہے. تو کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت حضور بتانے والے، صحابہ سننے والے، اس لیے دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے. ایک مثال اور لے لیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں مولانا قادری صاحب پانی دو، کتنے لفظ بولے ہیں؟
انگلی لفظ دیکھ کر بتا دیں. دو. ایک ہے پانی, ایک ہے دو. ادھر بولوں پانی دو, پانی کس چیز میں آئے گا؟ گلاس میں. اگر میں نہا رہا ہوں, غسل کر رہا ہوں, اور میں یہی دو لفظ بولتا ہوں پانی دو, کس چیز میں آئے گا؟ اگر میں باتھ روم میں ہوں, واش روم کے اندر سے کہتا ہوں پانی دو, پانی کس چیز میں آئے گا؟ لوٹے میں. میں نے لوٹے کا نام نہیں لیا, ادھر لوٹے میں آتا ہے. میں نے بالٹی کا نام نہیں لیا, ادھر بالٹی میں آتا ہے. ادھر گلاس کا نام نہیں لیا, پانی گلاس میں آتا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے کہ جب لفظ بولا جا رہا, جہاں بولا جا رہا, اس بات کا پس منظر, تہ منظر, پیش منظر, بیک گراؤنڈ, مطلب, ریزن, وجہ, سبب کیا ہے. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھے گا. ادھر گلاس میں, ادھر بالٹی میں, ادھر لوٹے میں آئے گا. پتہ چلا جب تک کہنے والے کے لیے سننے والا نہ ہو, بات سمجھ نہیں آتی. اللہ فرمانے والے, پیغمبر سننے والے. اس لیے آیت قرآن کی ہوگی, اللہ سے لیں گے. تشریح قرآن کی ہوگی, رسول اللہ سے لیں گے. حضور فرمانے والے, حدیث صحابہ سننے والے, تو حدیث ہوگی حضور سے لیں گے, تشریح ہوگی صحابہ سے لیں گے. اس بنیاد پہ ہم ہیں اہل سنت. جزاک اللہ, شکر ہے آپ سمجھے. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. کوئی پوچھے کیوں ہو, تو آپ کہہ پاؤ کہ ہم دین نبی سے لیتے ہیں, تشریح صحابی سے لیتے ہیں, وہابی سے نہیں لیتے. سمجھ لو نا, یہ نہیں ہم کسی اور سے نہیں لیتے, ہم صحابی سے لیتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں.